نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ عظیم دین دے کر کے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشکی کی کوئی چیز یا تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی، اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہے تو انسان، بہت ہی اعلیٰ دماغ کا آدمی بھی ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے، جتنی دور تک چلتا ہے، اس حساب سے بنائے گا، اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا۔ انسان لمیٹڈ دماغ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی عالی دماغ ہو، وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے گا، اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے جتنی لمٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا۔ لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے، اگلے سالوں میں کون سی برائیاں آنے والی ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا۔ قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ مثال کے طور پر آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہو، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو۔ اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا، جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئی، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آج جو ڈاکٹر ہے وہ بھی تو محدود ہے، پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے تھے، ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو سرجن ہے، صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہڈیوں کے الگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے وہ ڈاکٹر بنے، لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے۔ کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا۔ رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو۔ یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے
تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے بات کرنا، ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو. یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، ان کے پیچھے چلو. اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے، بڑے نقصان اٹھاؤ گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچے، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے، یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے، احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی. ذہن کو حاضر رکھیں، میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی. اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا، سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا. نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں، اوپر سے جلدی آ جاتے. تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے، دشمن سامنے ہے، مومنین ادھر ہے، اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار و مشرکین کو غالب آ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے. کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے، فتح ہو گئی. اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا. سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی. اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے، جنگ ختم ہو گئی. بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. وہ صحابہ کرام میں 2 جماعتیں ہو گئی. بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا. جنگ ختم ہو گئی، جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہم بھی نیچے اترتے ہیں. اس بات پر جب صحابہ کرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے. تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے. 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے، وہ کھڑے رہ گئے. لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا. وہاں سے اتر گئے لوگ تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا. پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک حملہ کیا پیچھے سے. کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے، اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پایا. اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے. ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوگی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے،
بڑے بڑے صحابہ، اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے مار لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں، لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے، اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو تو 70 کیا 70 لاکھ جانے جائیں گی۔ آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے، جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے۔ تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے۔ اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے، حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں، بہت بڑا نقصان۔ نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام، ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے، اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا۔ ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج حالات یہی ہیں، ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کی قائل ہیں، ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر میں موجود ہے، نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے سے اندر حضور آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی، حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے۔ جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر، تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے، وہاں ایک بکسہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا، اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا، کچھ رقم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اجازت ہے، لے جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے، ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہتے میری دعا قبول ہو گئی، آپ تشریف لائے، میں مال تو دینا چاہتا تھا، سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے، لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے۔ ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی، انہوں نے دین کو، اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا، نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے۔ آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح، اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے، جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں۔ آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا قتل، ہزاروں کو مارنا، اس سب کا ایک کارن ہے، ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی، تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو، حضور کے ساتھ جاتے تھے۔ آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما، غزہ پر رحم فرما، ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں، ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا۔ میری اپنی خواہش نہیں، میں نبی کی شریعت پر چلوں، نبی کی خواہش پر چلوں، پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا، اب رحمت بھیجنا تیرا کام۔ وہ صحابہ تھے، چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے، حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے کافر سب کو ہلاک کر دے۔ وہ صحابہ تھے، اس میں صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، یہ سب صحابہ دعا کر دیتے، وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے۔ پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں، چپل کسی کے لیے۔ پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا، چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے، سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے، اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے۔
160 किलोमीटर दूर, गर्मियां नहीं देखी, ठंडियां नहीं देखी, हुजूर के पीछे चल पड़े। और जब बद्र के मैदान में आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा भी था, जिसको जाना है वो जा सकता है, वापस जो मदीना जाना चाहे वो जा सकता है। उसमें अंसार सहाबा जो मदीने से चल करके आए थे। अच्छा एक बात ये भी बता दूं, जंगे बदर क्यों हुई? मसला तो था कि जो सहाबा मक्का से हिजरत करके आए थे, कुफार और मुशरिकीन उनका माल लूट चुके थे मक्का में। अब वो काफिले में जा रहा था माल मुल्क शाम तिजारत के लिए। तब हुजूर ने फरमाया कि जिनका माल लूटा है कुफार मक्का ने, चलो निकलो उस काफिले का रास्ता रोको। हमारा ना हक माल लेकर के जाकर के वो बेच रहे हो, हम अपना माल का मुतालबा करेंगे। तो यहां बात समझ में आती है कि जो मक्का से हिजरत करके आए थे सहाबा, जिनका माल लूटा गया था, वो अगर जंग में जाते तो समझ में आती बात। लेकिन ये अंसार सहाबा जो मदीने में पैदा हुए, मदीने में उनका घर है, वो क्यों हुजूर के साथ जा रहे हैं? उनका क्या था? नहीं, बस फरमाने रसूल हो तो फिर देखना नहीं। उनके अपने क्या जाती मकासिद थे, निकल करके आए। और जब वहां बद्र के मैदान में पहुंचते हैं, हुजूर ने फरमाया जो जाना चाहे जा सकता है वापस। बड़ी तकलीफों का सफर किया तुमने। वो सहाबा क्या कहते हैं, हजरत मिक़दाद बिन अस्वद एक सहाबी खड़े होते, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जिन्होंने कहा था ऐ मूसा आप और आपका खुदा जाकर कौम जब्बारीन से मुकाबला करो, हम बैठकर देखेंगे। ऐ रसूल पाक, हम बनी इसराइल नहीं, उम्मत मोहम्मदिया है। मेरे आका, आप तो मदीने से बदर तक हमें ले आए, मदीने से यमन तक भी ले जाते तो हम में से कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये दीन ये है, ये दीन है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, हुजूर पाक के कदमों में आ जाओ और अपनी ख्वाहिशात ना हो। जंगे खंदक के बाद जो मामलात हुए थे, जंगे खंदक सुना होगा आपने, तफसील से मैं कभी सुनाऊं। 1 महीना तो खंदक खोदने में लग गई थी मदीने के बाहर, जिसमें खुद रसूल पाक अपने हाथ में कुदाल लेकर खोदते रहे। और यही वो जंग है खंदक जिसमें हुजूर ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। भूख की शिद्दत ऐसी थी, सहाबा महीना भर खंदक खोदते रहे। वो खंदक क्यों खोदी गई थी कि जब दुश्मन आएंगे तो वो तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी ये खंदक उबूर करके मदीने की तरफ ना आए, जंग उधर की उधर ही रहे, इसलिए खंदक खोदी गई थी। खंदक खोदी, फिर आए दुश्मन पूरे पड़ाव के 12,000 की तादाद है। और जंग ऐसी नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, बल्कि वो जंग भी महीने भर तक थी। वो लोग पड़ाव डाल कर रखे थे। और इधर सहाबा मदीने से बाहर हैं, उनके बच्चे हैं, बीवियां हैं, घरों में हैं, उनको सामान कौन देता, उनके घर कौन चलाता। और प्लस ये है कि खाने पीने की कोई चीज नहीं इनके पास। जंगे खंदक के मौके पर ऐसा था, 1 खजूर 10-10 सहाबा खाया करते, 1 खजूर। और दिन भर इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, यहां तक कि दुश्मनों की फौज में गोश्त भुना जा रहा है, रोटियां पकाई जा रही हैं, सालन की खुशबुएं आ रही हैं। लेकिन मजाल है, एक रिवायत मुझे बता दो कि रसूल पाक के सहाबा ने कभी उनके खाने को देख करके ये सोचा हो उधर की पार्टी में जाएंगे कुछ खाना मिल जाएगा, रोटी बोटी मिल जाएगी। बल्कि यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख ने तुम्हें परेशान कर दिया होगा और उधर से खाने पीने की खुशबुएं आती हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब कभी इस तरह भूख परेशान करती हम आपके चेहरे को देख लेते हैं। वो अपनी तमाम तकालीफ को भूल जाते थे, सिर्फ नबी हमारे साथ है, रसूल पाक हमारे साथ है। इस जंग के बारे में अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, बड़ा इम्तिहान था ये, बड़ा इम्तिहान। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? इसलिए कि मदद अल्लाह की उनके साथ इसलिए आती थी कि हुजूर के साथ चलते थे, हुजूर के साथ आगे बढ़ते थे, तब अल्लाह की मदद आती। तुम यहां बैठ करके दुआएं करते हो, सुन्नत पर अमल करना नहीं है, दीन पर अमल करना नहीं है, ना हुजूर पाक की शरीयत का ख्याल करना है। घर में बैठ करके गिड़गिड़ाने से क्या होगा? वो सहाबा क्या कैफियत थी। खंदक की जंग खत्म हो गई,
महीने भर 2 महीने भर के बाद सहाबा मदीने की तरफ लौट रहे हैं, जख्मी हालत में है, सब जख्मी थे। किसी के तीर लगा, हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद रजी अल्लाह ताला एक सहाबी अंसार में से, उनके रग कट गई थी तो खून रुकता ही नहीं था। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को पकड़ा तो हुजूर का पूरा जिस्म खून से भर गया। हजरत साद इस तरह के जख्मी सहाबा थे। जब चलकर मदीने की तरफ आ रहे थे, बीच रास्ते में, मदीने नहीं पहुंचे, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला की मंशा ये है यहीं से आप कबीला बनु नुज़ैर के मुकाबले में जंग के लिए निकल जाएं। इतने बड़े जंग के बाद आ रहे सहाबा, मदीना करीब है और बीच में जिब्राइल अमीन आए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यकीनन रफीक हैं, शफीक हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता, वो निहायत ही रहम दिल है। सहाबा की तरफ देखते हैं, कहते इतने थके हुए, इनसे एक बार पूछ तो लो। जाहिर सी बात है, महीनों के बाद कोई आता है, हम भी सफर से आते हैं, आप डायरेक्ट बुलाए तो हम कहेंगे अरे नहा धो के तो आऊं, बच्चों से बात तो करके आऊं, कपड़े बदल के तो आऊं। सहाबा कराम ये कहते कि जख्मों की मरहम पट्टी करके आए, बीवियों से मिल करके आए, बच्चों को कोई बात करके आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बीच रास्ते में रुकाया और पूछा, ऐ मेरे अजीज सहाबा, जिब्राइल अमीन आए थे, कहा कि यहीं से बनु नुज़ैर के मुकाबले में जाना है, तुम्हारा मशवरा क्या है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, चले अभी चलते हैं। देर किस बात की, अभी चलते हैं। वो कैसे अजीम इंसान थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कदम ब कदम थे, जिसकी वजह से कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी। यूं ही मदद नहीं आई थी, वो हुजूर की शरीयत ताहिरा, हुजूर पाक के मिजाज पर पूरा उतरने की कोशिश करते। आपको पता है, हम तो बोलते बोलते थक गए, कई लोगों को हमारी बात हो सकता है बेअसर हो जाए, लेकिन मैं तो आपसे कहता हूं कि हुजूर से अगर मोहब्बत है तो ठंडे दिल से कभी सोचता कि मेरे नबी को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज बुरी लगती है। बुरी लगती है तो मैं अपने महबूब को नाराज तो ना करूं, मैं अपने नबी पाक को नाराज तो ना करूं। मदीने तैयबा में एक शाम ऐसी है, हज़रत अनस साहबी 10 साल की उम्र के थे, शराब हराम नहीं थी और शराब के मटके भर भर करके पिए जाते थे। वो कहते हैं मैं एक दुकान में काम करता था जहां लोगों को शराब पिलाई जाती थी बर्तन में। शाम का वक्त था, मदीने की गलियों में अचानक आवाज आई, एक निदा देने वाले ने निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज फरमाया है शराब हराम हो गई। ऐलान हो रहा था मदीने की गलियों से। हजरत अनस कहते मेरे हाथ में शराब का मटका था, नीचे गिर गया और जितने लोग बैठे हुए थे कोई मुंह तक लगाया था तो वहीं से उसने पटक दिया, एक कतरा भी होठ को लगने नहीं दिया। किसी ने आधा पिया तो वहां छोड़ दिया। ये नहीं है कि देखें आज का आज पी लेंगे, बाद में देखेंगे, कल से तौबा कर लेंगे, शाम से नेक बन जाएंगे, या फिर मालूम तो कर ले ये ऐलान करने वाला सही में कर रहा है या हुजूर से बात तो करके देखे। नहीं, उनका मिजाज ये था, सहाबा की बात आई है रसूलुल्लाह की, बात आई है नबी पाक की, इसके बाद हमारा मिजाज नहीं चलेगा, अब चलेगा तो रसूलुल्लाह की बात ही होगी। अपने ऊपर लाजिम कर लिया था, इसलिए मदद आती थी। कुरान कहता है ऐ महबूब आप फरमाते अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना यही दीन है, यही शरीयत है। अजीज़ान गिरामी औक़ार, दुआएं भी बारियाब होंगी, दुआएं भी कबूल होंगी, बस मैदान में उतर करके तो देखो। बाज लोगों को लगता है मैदान में उतरने की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए, जंग के लिए। नहीं मेरे अजीजों, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए। मैं जिस मैदान में उतरने की बात कर रहा हूं वो अमल का मैदान है। अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखो और अहद करो कि मुझे चलना है तो रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक चलना है। हुजूर जिस चीज को पसंद करे मैं वहां चलूं।
پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی۔ ہم بیٹھ کر کے یوں نہیں تسبیح گھماتے رہیں، بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، چھوڑنا نہیں چاہتے جن کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے، جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے، اور بار بار مدد کی دعائی بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا، وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر لے لے گی۔ ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے، تم ایک بالشت آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے، وہ ہمہ وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح۔ جس کو شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی مانگنے والا ہی نہیں، اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے، لیکن آؤ تو صحیح کوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں، وہ صحابہ جو فائز المرام تھے، بلند مقامات پا لیے، رب کی رضا پا لیے، تو صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس سے نہیں چلتے تھے، حضور کی خواہش کے مطابق چلتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ایک مدینے کی خاتون ہے، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے، کہا مجھے نکاح کرنا ہے۔ حضور نے سیدھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر بھیج دیا، جاؤ پیغام لے کر کے چلے جاؤ۔ اور یہ غریب ایسے تھے، شکل سے بھی ان کی کوئی خاصی توجہ نہیں تھی، شکل ایک کالا رنگ تھا۔ حضور پاک نے جب فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک نوجوان لڑکی نکاح کا پیغام، جب وہ گئے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، لڑکی اندر ہے، جوان لڑکی، مدینے کی خوبصورت لڑکی۔ ماں باپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ کے گھر بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ انہوں نے شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہا آپ کو حضور نے بھیجا، کیا کرتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں، مال دولت تو کچھ ہے نہیں لیکن کماؤں گا، میں نکاح کا پیغام لے آیا ہوں۔ ماں باپ ہے، ایک اکلوتی بیٹی حسین و جمیل ہے، ان کے دل پر ایک بات آئی، کہا آپ جائیے، ہم ابھی اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے، ابھی ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں۔ وہ صحابی تو گئے، ان کا تو کہنا یہ تھا کہ روز میں جہاں پر بھی جاتا تھا ہر جگہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلے آئے، لیکن اندر جو خاتون تھی، لڑکی حسین و جمیل شہزادی باہر نکل آئی۔ ماں باپ سے پوچھا یا ابا جان کون آیا تھا؟ کہا فلاں آئے تھے۔ کہا کیا لے کر؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ آپ نے کیا کہا؟ ہم نے اسے واپس کر دیا۔ اس لڑکی کی چیخ نکل گئی، کہا کہ آپ نے ایک عذاب کو دعوت دی، آپ نے عذاب کو دعوت دی گھر پر، رسول پاک نے بھیجا اور آپ نے اس کو منع کر دیا۔ کہا بیٹی وہ تیرے برابر کا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہ مال میں ہے نہ شکل میں ہے۔ خاتون نے کہا بابا آپ نے اس کو دیکھا، بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھا؟ جس نے بھیجا اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ باپ کے دل پر بات لگ گئی کہ میری بیٹی نے مجھے کیا کہا۔ دوڑتے ہوئے آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، کہا وہ صحابی جو پہلے آئے تھے ابھی سنا ہی رہے تھے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا ہے اس صحابی نے، وہ بیٹی نہیں دینے والے۔ حضور پاک ان کی سنی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے بیٹی کے باپ آ گئے، کہا معاف کریں سرکار، خطا ہو گئی، معاف کریں، آپ نے بھیجا میں نے تاخیر کی، مجھے منظور ہے، میری بیٹی کو بھی منظور ہے، جب آپ فرمائیں نکاح قبول ہے، نکاح منظور ہے۔ اتنی تاخیر بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے اگر حضور کا حکم آ گیا ہے، پھر نفس نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ عزیزان گرامی وقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کر دیا مسجد میں، لیکن پتہ ہے اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ حضور پاک نے اس صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے پیسے دیے، جا شادی کے سامان خرید کر کے لا، شادی کا سامان خرید کر لا، گھر سجا لے۔ وہ گئے خوشیوں سے کہ نبی پاک نے پیسے دیے،
مال دیا ہے، بازار میں گئے، لیکن ڈھنڈورچی کی آواز سنی کہ رسول پاک صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ غریب تھے، شادی کا سامان کیا خریدتے، سب جنگ کا سامان خرید لی، ہتھیار خرید لیے، وہ لوہے کی زرہ خرید لی، لوہے کی ٹوپی خرید لی، گھوڑا خرید لیا، سب کچھ پیسے اسی میں لٹا دی، اور پھر پورے تیار ہو کر صبح کے وقت میدان جنگ میں حاضر آ گئے، اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا، کوئی نہیں پہچان رہا تھا، اور دوپہر تک یہ گھمسان کی جنگ میں تھے۔ حضور نے دور سے دیکھ کر صحابہ سے پوچھا یہ کون جوان ہے، ہم میں سے تو دکھتا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے نہیں، باہر سے کوئی آیا ہوگا، ہم کوئی نہیں پہچانتے اس کو، کیونکہ وہ غریب صحابی ایسے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں زرہ نہیں پہنی تھی، کبھی لوہے کے کپڑے نہیں آئے تھے، پیسہ اتنا آیا ہی نہیں تھا۔ صحابہ جب یہ کہنے لگے حضور مسکرائے، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ میرا عبداللہ ہے جس کو میں نے کل شادی کے پیسے دیے تھے، اس نے سب جنگ کا سامان خرید لیا۔ وہ صحابی ہیں لڑتے لڑتے شام سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے، شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا، اور پھر قرآن پڑھنے لگے میرے آقا یہ کہہ کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور ان کا مال جو بچا تھا اس صحابیہ کو بلایا جن سے کل نکاح ہوا تھا، کہا وراثت میں اب یہ تمہارا حصہ۔ میرے عزیزو، اس روایت کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے ان کا اپنا نفس نہیں تھا، ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی، وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤف۔ سچ کہا ہے اقبال نے، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ مولا اسی دین تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔